بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ مومنین اکرام، آج دن ہے 7 محرم الحرام کا، اور آج کی مصائب کی مجلس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ مجلس سے پہلے میں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حدیث ہے، کتاب کا نام ہے عزاداری عاشقین بے زبان چہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ صلوات اللہ علیہا، ایک کے بعد ایک گروہ میرے شیعوں کا ہر سال تیرے فرزند امام حسین علیہ السلام کی مصیبت کو تازہ کرے گا، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو تم زنان شیعہ کی شفاعت کرو گی اور میں ان کے مردوں کی شفاعت کروں گا۔ یہ تھی آج کی حدیث۔ سو چلیں آج کی شہادت کی مجلس سن لیتے ہیں۔ Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. حسین بہت امیر تھے، بے شک شہربانو بہت امیر تھی۔ وفات ہو گئی جناب شہربانو کی، اور پھر جناب ام لیلہ سے شادی ہوئی۔ قبیلہ بنی ثقیف کے امیر ترین سردار کی بیٹی تھی جناب ام لیلہ۔ پھر امام حسین کی شادی ہوئی امراء القیس کی بیٹی ام رباب سے۔ وہ یمن کا اتنا امیر آدمی تھا کہ اس کے پاس دولتوں کے انبار تھے، بیٹیاں اس کی 2 ہی تھیں، اور وہ جب ایمان قبول کرنے مدینے میں آیا تو اس نے اعلان کیا کہ اگر کوئی شریف اور اشرف اور نجیب ہے تو میں اس کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میری ایک شرط ہے، اگر شریف ہوگا تو میرے کام آئے گا۔ یہ اعلان علی تک پہنچا، علی تک امراء القیس پہنچا۔ اس نے چہرہ دیکھا کہ بے شک آپ چہرے سے اور قامت سے نجیب اور اشرف لگتے ہیں، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے کلمہ پڑھتا ہوں۔ علی نے کہا شرط کیا ہے؟ کہ شرط یہ ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور اتنی دولت ہے میرے پاس، بیٹیاں 2 ہیں، میں چاہتا ہوں شریف خاندان میں بیٹیاں جائیں اور پھر یہ دولت میں اس کے حوالے کروں کہ میری بیٹیوں کی دولت کی حفاظت کرے تاکہ اس کے اولاد کے کام آئے۔ اس نے اپنی ساری دولت بیٹیوں کے نام لکھ دی۔ تو علی نے کہا مت پریشان ہو، تیری بڑی بیٹی کی شادی میں اپنے بڑے بیٹے حسن مجتبیٰ سے کرتا ہوں، اور چھوٹی بیٹی کی شادی میں حسین کے ساتھ کرتا ہوں، لیکن میرے گھر کا دستور ہے کہ جب میں بیاہ کر لاتا ہوں بہویں تو خطاب خود عطا کرتا ہوں۔ میں تیری بڑی بیٹی کو ام فروہ کا خطاب دیتا ہوں، اور تیری چھوٹی بیٹی کو ام رباب کا خطاب دیتا ہوں۔ جناب رباب بہت امیر تھی، مولا علی نے ان کے لیے بہت بڑا گھر بنوایا مدینے میں انہی کی دولت سے، جس میں جناب ام رباب اور ام فروہ کی والدہ رہی تا حیات، اور جب تک امراء القیس زندہ رہے اسی مکان میں رہے، اور پھر جب انتقال ہوا تو جنت البقیع میں دونوں دفن کیے گئے۔ لیکن جب تک ام رباب کی ماں زندہ رہی اور باپ زندہ رہے، اکثر ایسا ہوتا کہ اپنے بچوں کو لے کر اپنے مائکے چلی جاتی، اور جب وہ جاتی تو حسین 4 شعر پڑھا کرتے تھے، اور ان شعروں کا مفہوم یہ تھا کہ جس گھر میں رباب اور سکینہ نہ ہو مجھ کو وہ گھر اچھا نہیں لگتا، اس لیے کہ رباب اور سکینہ سے میں سکون پاتا ہوں۔ جب سنتی ہوں میں رباب کہ اشعار کا ورد کر رہے ہیں تو بچی کو لے کر واپس آ جاتی ام رباب۔ ایسے میں کربلا کا واقعہ درپیش ہو گیا۔ رباب کے غلام اور ساروان ساتھ تھے، ان کا اپنا ناقہ خاص تھا جس پر وہ تشریف فرما تھی۔ دولت کی کمی نہیں تھی، اگر چاہتے امام حسین تو جیسے خدیجہ نے اپنی دولت پیغمبر پر سے لٹائی تھی، اگر اشارہ کرتے ام رباب کو تو ام رباب اپنی دولت حسین پر سے فدا کر دیتی، لیکن حسین یہ نہیں چاہتے تھے کہ یتیم بچیوں کی دولت میں لے لوں۔ رباب نے ایک پورا وقت بنا دیا تھا، اور
اور وہ دولت باقی رہی. جب بعد کربلا واپس آئیں تو اسی دولت کو صرف کر کے حسین کی عزاداری کی بنیاد رکھی اور اپنی ہی دولت سے تبرک بنوا کر تقسیم کرتی تھی. مجلس میں پہلی بار تبرک بانٹنے کی رسم جناب ام رباب نے رکھی اور کھانا لنگر کھلوا کر ہر مجلس میں آنے والے کو کھانا کھلایا کرتی تھی کہ وہ حسین کو رونے آئے ہیں. اور جب تک زندہ رہی روتی رہی. عزا خانہ بنوایا, اپنے گھر کو عزا خانہ قرار دیا. رویا کرتی تھی, راتوں دن روتی, اور جب مجلس میں عورتیں آتی تو انہیں نظر بھی دیتی, انہیں کھانا بھی کھلاتی, تبرک بھی بانٹتی. اور یہ وجہ اس لیے ہوئی کہ ایک دن دیکھا کہ مدینے کی رونے والیاں رو تو رہی تھی چیخ کر, لیکن آنکھ سے آنسو نہیں گر رہے تھے. تو ام رباب نے بلا کر پوچھا کہ آنسو کیوں نہیں گرتے تمہارے؟ تو انہوں نے کہا ہم نے آج پورے دن کچھ کھایا نہیں. آنسوؤں کا تعلق غذا سے ہے, خالی پیٹ آنسو خشک ہو جاتے ہیں. اس دن سے جناب رباب نے مجلس میں تبرک رکھا. اب سمجھے کہ تبرک کیوں بڑھتا ہے. عزادار صبح کو گھر سے نکلتا ہے, پھر گھر واپس نہیں جاتا, رات تک مجلسیں کرتا ہے. اگر کھانا نہ کھائے تو یا علی کا نعرہ کیسے لگائے اور آنسو کیسے بہیں؟ اس لیے راستے میں لنگر کا دستور ہے کہ عزادار جا رہے ہیں اور کسی نے ہاتھ میں تبرک دے دیا تاکہ اسے کھا کر سبیل کا پانی پی لو, تاکہ اتنی طاقت ہو کہ یا حسین کہہ سکو, آنکھ سے آنسو گرا سکو. اے بی بی رباب, آپ پر سلام کہ آپ نے ہمیں رونے کا طریقہ اور سلیقہ بتا دیا. کیا کہنا جناب ام رباب کا. جناب ام رباب چونکہ یمن کی رہنے والی تھی اور وہاں کے بادشاہوں کا طریقہ تھا کہ اگر بیٹا نہیں ہوتا تھا کسی سردار کے تو وہ اپنی بیٹیوں کو وہ سب کچھ میدان جنگ کے اسلحے سکھا دیتے تھے جو بیٹا سیکھتا. چونکہ امراء القیس کے بیٹا نہیں تھا اس لیے اپنی دونوں بیٹیوں کو تلوار چلانا بھی سکھائی تھی اور تیر و کمان سے تیر چلانا بھی سکھایا تھا. اس لیے جناب ام رباب اس علم کی ماہر تھی, لیکن شادی کے بعد کبھی نہ تلوار چھوئی نہ کبھی تیر و کمان چھوا, اس لیے کہ باپ لا الہ کہہ چکا تھا اور رباب کو گھر کا دستور معلوم تھا کہ یہاں شریعت میں عورت پہ جہاد ثابت ہے. اس لیے کبھی جناب ام رباب نے مڑ کر تلوار کی طرف نہیں دیکھا. لیکن اگر کسی کو کوئی علم آتا ہو, بھائی میں فضائل تو ختم کر چکا, اب میں مصائب پر آ رہا ہوں اور آپ تیار ہو جائیے. آج ننھے اصغر کا جھولا آئے گا. آپ کے ذہن میں رہے کہ آپ کو ام رباب کو ان کے 6 مہینے کے لال کا قصہ دینا ہے. مجلس آپ سنتے رہیے, میں نے آپ کو یاد دلا دیا. اگر کوئی علم کسی کو آتا ہے تو اس کی معلومات میں ہوتا ہے, اس کے ذہن میں ہوتا ہے. جناب ام رباب کے پاس یہ علم تھا کہ کمان جو ہوتی ہے اس میں کتنے وزن کا تیر لگتا ہے. کمان اس حساب سے بنتی ہے, اگر کمان بڑی بنے گی تو اس کا تیر کا وزن زیادہ ہوگا. جناب رباب کو یہ بات معلوم تھی کہ کمان میں جو ڈوری باندھی جاتی ہے, جس وقت اس مضبوط ڈوری کو باندھتے ہیں تو پہلے اس میں ایک پتھر لٹکاتے ہیں اور پھر کمان کو ہاتھ میں لے کے دیکھتے ہیں کہ ڈوری کہاں تک کھینچتی ہوئی جاتی ہے, ڈوری ٹوٹتی تو نہیں, کتنا وزن اٹھا سکتی ہے. اگر وہ کمان ایک من پتھر اٹھا لے تو اسے کہتے ہیں ایک تانک کی کمان. اگر 2 من کا پتھر کمان اٹھا لے اسے کہتے ہیں 2 تانک کی کمان. اب اس میں جو تیر لگے گا اور جو پھینکا جائے گا وہ کتنا ہی ہلکا تیر ہو, لیکن اس کی ڈوری جب تیر کو پھینکے گی تو جس کے وہ لگے گا تو ایسا لگے گا 2 من کا وزن اس کے اوپر جا کر گر گیا. اور ملا کے پاس 2 تانک کی کمان تھی. جب وہ تیر چلاتا تھا بس اتنا ہی تو کہا تھا رباب نے.
ایک عمل کیا اور ایک جملہ زبان سے کہا. عمل یہ کیا کہ سفید چادر جو رباط کے نماز پڑھنے کی سفید چادر تھی اس کو چوہرا کر کے علی اصغر پہ ڈال دیا. آقا دھوپ بہت تیز ہے، میرا پھول کملا نہ جائے، 3 دن کا پیاسا ہے. یہ تو حسین سے کہا اور اصغر کو مخاطب ہو کر کہا اصغر جا تو رہے ہو، جا تو رہے ہو اصغر، ایسا نہ ہو کہ تمہاری موجودگی میں بابا پہ کوئی تیر آ جائے. اصغر ماں کی بات سمجھ گئے. اصغر ماں کی بات سمجھ گئے. اصغر کوئی عام شخص کے بیٹے نہیں تھے، ولی کے بیٹے تھے، ولی تھے، حجت خدا کے بیٹے تھے، حجت خدا تھے. حسین نے بتایا یہ حجت خدا ہیں، یہ حجت خدا کے بیٹے ہیں. اس لیے علی اصغر سے کہا حجت کو تمام کرو. آپ جو یہ جھک جھک کے سلام کرتے ہیں حضرت حجت، حضرت حجت الاجل، حضرت حجت کیا مطلب ہے؟ حضرت حجت یعنی آدم سے لے کر خاتم تک کے پورے دین کی حجت کو آ کے تمام کریں گے. جملہ ضائع نہ کرنا. جو حجت امام مہدی کے پاس ہے کل حجت علی اصغر کی مٹھی میں تھی، مٹھی میں تھی. میں ایک دم سے مذاہب پڑھنے کا عادی نہیں ہوں. کل بھی میں نے علی اکبر کی پوری زبان حیات پڑھی. میں نے 1000 صفحے کی کتاب لکھی ہے علی اصغر پر. میں ایسے 5 منٹ کا قائل نہیں ہوں، چونکہ موضوع ہی یہ ہے، موضوع ہی ہمارا یہ ہے کہ ہم کربلا والوں کی تفصیل بتائیں، اس کی تفصیل بتائیں، اس کی تشریح کریں. ہاں لوگ کہتے علی اصغر 6 مہینے کے تھے تو 6 مہینے کے بچے کی زبان حیات کیا، لیکن علی اصغر نے زبان حیات 80 سال کے بوڑھے سے آگے بڑھا دی. اس لیے کہ وہ جانے جو نفسیات کو سمجھے، جو ہر علم جانتا ہو. چھوٹے بچے کو پالنا بھی ایک علم بنا ہوا ہے، وہ بھی سکھایا جاتا ہے، وہ بھی میڈیکل سائنس میں پڑھایا جاتا ہے. جس نے بچے کا مشاہدہ کیا ہے وہ جانتا ہے 6 مہینے کی عمر تک بچہ مٹھی نہیں کھولتا، مٹھی اس کی بند رہتی ہے. یہ علی اصغر جو مٹھیاں بند کیے ہوئے ہیں اور مٹھی کھول نہیں رہے، اس میں کوئی راز ہے. ایک ہاتھ کی مٹھی میں حجت ہے اور اس مٹھی میں ہیبت ہے. اور ہیبت کا پتہ کیسے چلے گا؟ اس لیے کہ اللہ نے موسیٰ سے کہا تھا کہ مٹھی کھولو گے تو ید بیضا چمکے گا، جب ید بیضا چمکے گا تو روشنی پھیلے گی، مٹھی بند کرو گے تو اندھیرا ہو جائے گا. علی اصغر نے مٹھیاں بند کی ہوئی ہیں، ان کے پاس ید بیضا بھی ہے. علی اصغر صرف 6 مہینے کے بچے نہیں ہیں، آدم کی صفوت علی اصغر کے پاس ہے، نوح کا سفینہ علی اصغر کے پاس ہے، ابراہیم کی خلت علی اصغر کے پاس ہے، یوسف کی تعبیر خواب علی اصغر کے پاس ہے، موسیٰ کی ہیبت علی اصغر کے پاس ہے، عیسیٰ کا زہد اور روحانیت علی اصغر کے پاس ہے. اور یہ میں اس وقت نہیں بتا سکتا، میری کتاب پڑھو گے تو پتا چلے گا میں نے آدم سے علی اصغر کا موازنہ کیسے کیا، میں نے نوح سے موازنہ کیسے کیا، میں نے ابراہیم سے موازنہ کیسے کیا، میں نے یعقوب سے موازنہ کیسے کیا. یہاں تک کہ میری 5 تقریریں ہیں کہ میں نے مولا علی سے علی اصغر کو سامنے رکھ کر اس آئینے میں دیکھا ہے. آئیے دیکھیں اور آگے بڑھ جائیں. علی شب ہجرت سو گئے. علی کا کام ہے جب ہجرت کا دن آنے والا ہو تو سو جاؤ، اس لیے کہ ہجرت کی رات بڑی رات ہوتی ہے اور دن کو بڑا کام کرنا ہوتا ہے. علی اصغر کو معلوم تھا اس گھر کا علی جب کوئی بڑا کام
کام کرتا ہے تو رات کو آرام سے سو جاتا ہے. شب عاشور کسی نے علی اصغر کے رونے کی صدا نہیں سنی, بہت آرام سے جھولے میں سو گئے. کل بڑا کام کرنا ہے, نام علی اصغر ہے, یعنی چھوٹے کو اصغر کہتے ہیں, سب سے کم عمر ہیں, کام سب سے بڑا ملا. فاتح اکبر بن گئے کربلا کے, ہیں کہنے کو علی اصغر. قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ سورہ کوثر ہے. جب عرب کے قصیدوں کے مقابلے میں رسول اللہ سے کہا گیا سورہ کوثر لٹکا دو, یہ ایک چھوٹا سا سورہ سارے باطل اشعار کو باطل کر دے گا, تو قرآن کا سورہ بقرہ نہیں گیا, چھوٹا سورہ گیا اور عرب کی شاعری کو برباد کر دیا. حسین سب سے آخر میں سب سے چھوٹا سورہ لے کر آئے جس نے یزیدیت کو پامال. میں علی اصغر کے فضائل پڑھ رہا ہوں, مصائب بیچ بیچ میں آئیں گے. مٹھیاں نہیں کھلی تھی اور ماں سے رات بھر آنکھیں بند کیے خواب میں ماں کو دیکھتے رہے اور مسکراتے رہے. روئے کب؟ عاشور کو روئے. اور کیوں روئے؟ اس لیے کہ کب رویا جاتا ہے انبیاء کے خاندان میں, جب کسی عظیم رتبے کی طلب ہو تو رویا جاتا ہے. علی اصغر شہادت مانگ رہے تھے اور اسلام کی شریعت پکار رہی تھی. 6 مہینے کے بچے کو شہادت نہیں ملتی, یہ رو رو کے بارگاہ الہی میں معرفت الہی کی طلب کر رہے تھے. آج اگر تو مجھے شہادت دے دے تو تیرا اسلام قیامت تک سرخرو ہو جائے گا. شاید اذن مل گیا تھا جبھی تو حسین آئے علی اصغر کو مانگنے کے لیے. علی اصغر کی خواہش پوری ہو گئی. ہاں اب جو علی اصغر چلے, رات کو علی اصغر شب ہجرت کے علی تھے, اب جو حسین کے ہاتھ پہ آئے تو غدیر کے علی بن گئے. بھائی علی ہاتھوں پہ بیان کیا جاتا ہے, اب غدیر کے علی بن کے چلے. علی حسین کے ہاتھ پر بلند تھا. ہاں حسین نانا کو ناکا بنا کے سواری عید کے دن بنا رہے تھے. علی اصغر نے حسین کے ہاتھوں کو سواری بنا دیا. لوگ سوچ رہے تھے رات کو کہ اے قاسم تمہارا بھائی علی اصغر بھی مارا جائے گا, تو سب صاحب سوچ رہے تھے کیا ہوگا, علی اصغر کیسے مارے جائیں گے. تو قاسم نے کہا تھا کیا اشقیاء خیمے میں گھس آئیں گے, تو تصور بھی نہیں تھا کہ 6 مہینے کا بچہ میدان میں کیسے جاتا ہے. حسین نے سمجھایا کہ 6 مہینے کا بچہ میدان میں کیسے جاتا ہے. ہم نے اپنے ہاتھوں کا جھولا بنایا ہے, سواری بنائی ہے اور ہم لے کر چلے ہیں, اور علی اصغر کو لے کر چلے. پھر بلندی کا انتخاب کیا تاکہ سب دیکھ سکیں, وہ سمجھے کہ قرآن لائے ہیں. عجیب بات ہے, اس گھر کا علی چادر اوڑھ کے سو جائے تو محمد سمجھا جائے, اور دوسرے علی پہ چادر پڑے تو وہ قرآن سمجھا جائے. یا محمد اور قرآن سے کم کی بات نہیں ہوتی. اس گھر کا بچہ بھی قرآن لگتا ہے. وہ سمجھے حسین قرآن لائے ہیں. حسین نے چادر چہرے سے ہٹا دی اور کہا یہ ہمارے جانے جان علی اصغر ہیں, یہ بہت پیاسے ہیں, ان کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا, 3 دن سے ان کو پانی نہیں ملا ہے. پانی پلا دو, ان کو پانی پلا دو, تھوڑا سا پانی پلا دو. یہ سخی کے خاندان کے ہیں, یہ ہاشم کے خاندان کے ہیں, یہ خدیجہ کے پوتے ہیں, یہ عبد المطلب کے پوتے ہیں, یہ علی کے پوتے ہیں, یہ محمد کے پوتے ہیں. تھوڑا سا پانی پلا دو, تمہارے دریا میں کچھ کمی نہیں ہو جائے گی. تمہارے پانی کے خزانے میں کمی, تھوڑا سا پانی, ذرا سا پانی پلا دو. اور کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں ان کے بہانے سے پانی لے کر خود پی لوں گا؟ اچھا لو, میں نے جلتی زمین پہ لٹا دیا. یہ کہہ کے 2 قدم پیچھے ہٹے اور کہا آؤ خود پانی پلا جاؤ.
کچھ دیر نہ گزری تھی کہ دوڑ کر علی اصغر کو اٹھایا اور اٹھا کر سینے سے لگا لیا، اس لیے کہ حسین کو مکے کا منظر یاد آ گیا۔ تقریر یہاں سے شروع ہوئی تھی، اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی تو چشمہ زمزم پھوٹ نکلا۔ یہ فقر اسماعیل ہے، اگر ذرا سے ایڑی کو جنبش دے گا تو چشمہ نکل آئے گا، چشمہ نکل آئے گا تو پھر سیراب کیا جائے گا علی اصغر، پھر یہاں پر دوسرا کعبہ بن جائے گا، کربلا نہیں بن کربلا، ہمیں تو کربلا بنانا ہے۔ اس ہیں اگر میں یزید کی بیعت کر لوں تو تمہیں پانی مل جائے گا۔ میری طرف غور سے دیکھنا، عیسیٰ بولے تھے، موسیٰ بچپن میں بولے تھے، یوسف کے لیے گہوارے کا بچہ بولا تھا۔ قرآن میں بچوں کے بولنے کی گواہی ہے، گھبرا نہ جانا، دلیل میں پہلے دے رہا ہوں، آیات قرآن میں دیکھ لینا۔ ایک بار حسین کے کہنے پر علی اصغر کے ہونٹ کھلے، آواز آئی، لا واللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا واللہ۔ حسین کا بچہ بولا، فخر عیسیٰ ہے اس لیے بولا، فخر موسیٰ ہے اس لیے بولا، اور اس کے بعد کہا اب حجت کو تمام کرو۔ کیا حجت تمام ہوئی؟ حجت تمام ہو گئی، حجت تمام ہو گئی۔ پھر کلمے کو دوہرایا، اب اس نے کہا احتا کلام الحسین۔ حسین تو بولے ہی نہیں تھے، پتہ چلا علی اصغر کی آواز سب سن چکے تھے۔ عمر سعد نے کہا یہ معجزہ اگر عام ہو گیا تو حسین کے گھر کا بچہ ہاتھوں پہ بولتا ہے تو یہ جا کے حسین کے قدموں پہ گر جائیں گے اور واقع کربلا میں یزید کی فتح رک جائے گی، پھر ہمارا مقصد ختم ہو جائے گا۔ اس لیے جلدی سے ہرملا کام کو تمام کر دے، اور گھوڑے کی آڑ میں گھوڑے سے اتر کر بیٹھا، 2 ٹاک کی کماں اپنے کاندھے سے اتاری، تقریر خاتمے پر پہنچ رہی ہے۔ کمان میں تیر جوڑا، لیکن تیر 3 بھال کا تھا، 3 رخ تھے تیر کے، اور اس کو کمان میں جوڑا، اور جوڑ کر اب جو نشانہ لیا تو سنسناتا ہوا تیر چلا۔ جب بھی مورخ سے تاریخ میں پوچھا گیا کہ جب تیر چلا تو کیا ہوا، جب تیر چلا تو کیا ہوا، مورخ نے ایک ہی جملہ لکھا کہ جب تیر آیا تو علی اصغر حسین کے بازو میں لٹک گئے، تیر سے گلا پیوست ہو گیا، تیر بازو سے نکل گیا، علی اصغر ذبح ہو گئے۔ بھائی مشاہد کے لیے تیار ہو جاؤ، بچے کا جھولا آنے والا ہے، علی اصغر کا جھولا، رباب کا ارمان۔ بھائی ایک بار حسین کی نظر گئی، دیکھا لہو گلے کا چلا، آگے بڑھ کر چلو میں لے کر چاہا آسمان کی طرف پھینکے، آواز آئی نہیں حسین نہیں، چاہا زمین کی طرف پھینکے، آواز آئی نہیں، رزق نہیں اٹھے گا، بارش نہیں ہوگی۔ ایک بار چلو کو لے کر چہرے پر ملا، پھر دیکھا لہو ابلا، پھر چلو میں لیا، پھر چہرے پہ ملا، بھائی میری طرف دیکھنا۔ اب حسین نے دیکھا کہ لہو نہیں رکتا، پھر بار مٹھی کو لگاتے اور لہو کو لے کر علی اصغر کے کپڑوں پر ملتے جاتے، ارے ملتے جاتے، یہی تمہارا کفن ہے، یہی تمہارا غسل ہے علی اصغر۔ بچے کے کپڑے پر وہ لہو مل دیا، اور اس کے بعد واپس ہوئے اس طرح کہ اصغر کو سنبھال کر گود میں لے کر چلے تو اب سر جھکائے ہوئے چلے، اور یہ کہتے چلے پروردگار تیری تصویر، تیری بارگاہ، تیرے سامنے حسین سر کو جھکائے، چاہا خیمے تک جائیں، پیچھے ہٹتے گئے، پھر آگے بڑھے لیکن آواز نہ دی، پھر پیچھے ہٹے، 7 بار ایسا کیا، اور اس کے بعد ہمت کر کے در خیمہ پہ آواز دی، رباب ہو گئی تقریر، رباب کہتے ہیں
رباب سے پہلے سکینہ دوڑ کر در خیمہ پر آئی اور بے اختیار کا بابا پانی پلا لیا. اصغر کو پانی مل گیا. بھائی میری طرف دیکھ رہا. سکینہ کہہ تو رہی تھی کہ بابا پانی مل گیا, لیکن کہتے ایک بار ڈر کر سکینہ پیچھے آتی اور گھبرا کے کہا بابا یہ چہرہ لال کیوں ہے؟ یہ آپ کے چہرے پہ لہو کیسا ہے؟ یہ بھیا علی اصغر کے کپڑوں پہ لہو کیسا؟ جواب نہیں ہے. حسین کے پاس جواب نہیں ہے. رباب آگے بڑھی, زینب آگے بڑھی. زینب نے آگے بڑھ کے سکینہ کو گود میں اٹھا لیا اور زور سے بچی کو لپٹا لیا. میں کہوں زینب بی بی نے سکینہ کو اس کے بھائی کا پرسہ دیا ہے, بچی کو سینے سے لگایا ہے. جب کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے اور بچے کی نظر پڑ جائے تو بزرگ بچے کو لپٹا لیتے ہیں, کہیں بچہ اپنی جان نہ دے دے. ارے سکینہ بی بی نے اس کنسنی میں کہہ دیکھا بھائی گریا کم نہ ہو, مجھ کو نہ دیکھو, اصغر کو یاد کرو, ماتم کرو. ننھا مجاہد علی اصغر, رباب کا لال علی اصغر, شیر خار پیاسا علی اصغر, میرا سینہ پھٹ رہا ہے. ماتم کرو, ماتم کرو, ماتم کرو, ماتم کرو. آواز آئے, آواز آئے, آواز آئے. ماتم, 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 ماتم. یا شاید, یا شاید, یا شاید, یا شاید.